جس درجے کا آدمی ہوگا اسی درجے کا امتحان ہوگا اس کو. جس کلاس کا بچہ ہوگا اس کیٹیگری سے امتحان بھی ہوگا. 5ویں کلاس کا بچہ ہے تو اس کو کوئی ایس ایس سی کے سوال نہیں پوچھے گا، اور ایس ایس سی کے بچے کو جو ہے کوئی میڈیکل کے سوال نہیں ہوگا. جو درجہ ہے اس درجے کے حساب سے آزمائشیں ہوتی ہیں، لیکن وہ سارے امتحانات، ساری آزمائشیں اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں. کوئی کالج میں، اسکول میں، مدرسے میں ایگزام بچوں کو پیچھے لانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ان کو اگلا درجہ دینے کے لیے امتحان ہوتا ہے. ایسے ایمان والوں کے درجے اللہ کے وہاں ہیں، تو ان درجوں پر چڑھانے کے لیے امتحان آتا ہے. ایمان میں پختگی ہوگی تو آدمی ہر حال میں، ہر امتحان میں آگے جائے گا. جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہ ان کے امتحانات ہوئے، آزمایا ان کو، اور اللہ نے کہا بھی کہ ہم تم کو آزماتے رہیں گے. ایک مرتبہ کی آزمائش کا مسئلہ نہیں ہے، ہم آزماتے ہی رہیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ہم تم کو آزماتے ہی رہیں گے. یہ ترجمہ ہوگا اس کا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ کبھی خوف ہوگا، کہ ڈر کا ماحول بن گا، کیا ہوگا؟ دشمن چھایا ہوا ہے، پھیلا ہوا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، بہت بڑھ گیا، بڑی اکثریت کے ساتھ آ گئے. تو یہ پھر نیا قصہ ہے، کوئی نیا قصہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے. نبیوں کے زمانے میں بھی ہوا ہے پہلے، جن واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اکثریت والوں کا بھی قصہ ہے اور مال والوں کا بھی قصہ ہے، اسباب والوں کا بھی قصہ ہے. اس میں تجارت والوں کے پاس نظام چلا گیا تھا شعیب علیہ السلام کے زمانے میں. تاجر قوم تھی، ان کا کنٹرول اور قبضہ تھا. کوئی دور آیا جس میں صنعت و حرفت کا دور رہا، ان کے پاس ملک کا نظام تھا، ان کا تسلط تھا. انہی کے پاس نبی کو بھیجا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ. جاؤ نبیوں کو انہی کے پاس تو بھیجا. فرعون کے پاس بھیجا موسیٰ علیہ السلام، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. خدائی کا دعویٰ کیا تھا، معمولی چیز ہے، کوئی کرتا ہے ابھی؟ یعنی صراحت کے ساتھ ایسا کہے کہ میں تمہارا رب پروردگار، انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں. ایسا دعویٰ کیا اس نے. موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ سمجھاؤ. اور چونکہ بہت عروج پر ہیں، ذرا نرمی سے بات کرنا، اس سمجھ میں آ جاوے کہیں، کیونکہ آدمی عروج پر ہوتا ہے تو سمجھ میں جلدی نہیں آتی. اس میں نشہ ہوتا ہے، اقتدار کا، کرسی کا، مال کا، اکثریت کا، کہ بڑی اکثریت ان کے ساتھ ہے، قوم ہے ان کی بڑی. کبھی مال ہوتا ہے کہ قوم چھوٹی ہے لیکن مال زیادہ ہے ان کے پاس. کبھی یہ ہے کہ قوم چھوٹی ہے، مال بھی لیکن اقتدار ہے، حکومت ان کے پاس. تو کلام پاک میں ان سب کے قصے ہیں کہ ایسے سارے آئے تھے. کبھی فرعون کا دور تھا، کبھی قارون کا زمانہ تھا، اور کبھی قوم شعیب اور ان کے سامنے قوم تھی ان کی، شعیب علیہ السلام اور ان کے سامنے قوم تھی. کبھی نوح علیہ السلام اور ان کے سامنے ان کی قوم. اور لمبا زمانہ دیا نوح علیہ السلام کو، 950 سال تو ان کی دعوت کے، 950 سال، جس میں انہوں نے سمجھایا لوگوں کو. تو ان کے واقعات ہے کلام پاک میں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمائے تاکہ یہ امت عبرت لے اور گھبراوے نہیں، ڈرے نہیں، ہمت سے رہے. ایسے تو بہت آ گئے اور چلے گئے، آئے اور چلے گئے. وہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عبرت کے واسطے ان کا تذکرہ کیا ہے، اس وجہ سے ان کے قصص زندہ ہیں، ورنہ ان کو کوئی جانتا بھی نہیں. وہ دنیا سے چلے گئے. عبرت بنایا اللہ نے ان کو، ان کے واقعات کو عبرت بنایا کہ اس میں عبرت والوں کے لیے، جو عبرت حاصل کرنے والے ان کے لیے عبرت ہے.
نصیحت لینے والوں کو نصیحت ہوتی ہے، نصیحت لینے والوں کو نصیحت. بھوک لگے اس کے لیے کھانا ہے، بھوک ہی نہیں لگ رہے کیا کھائے گا وہ؟ تو نصیحت لینے والوں کے لیے نصیحت ہے کلام میں اللہ کے، کہ اس سے نصیحت لیں اور عبرت پکڑیں کہ آخرکار اللہ ہی کا حکم چلا، آخرکار اسی کا حکم چل کے رہا. الا لہ الخلق والامر، اللہ کے سنو، کان کھول کے سنو، الا سنو، غور سے سنو، کان کھول کے سنو کہ اسی کی ساری مخلوق ہے، سب کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے، حکم بھی اسی کا چلے گا، حکم اسی کا چلے گا، اس کے سوا کسی کا نہیں چلے گا، اسی کا حکم چلے گا. زمینوں پر، آسمانوں میں، ہواؤں پر، دریاؤں میں، جنگلوں میں، سب جگہ حکم اسی کا چلے گا، اس کے سوا کسی کی نہیں چلے گی. اور اس کے وہاں معیار جو ہے خاندان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے وہاں معیار خاندانی وجاہت نہیں ہے، آدمی کا مال پیسہ نہیں، اکثریت معیار نہیں کہ اکثریت ہمارے ساتھ. نبیوں کے ساتھ اقلیتیں تھی ہمیشہ. نوح علیہ السلام کے ساتھ بہت چھوٹی اقلیت تھی، چند لوگ تھے، بہت چھوٹی اقلیت میں تھے، اور پوری اکثریت نافرمانوں کی تھی. حضور علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑی اقلیت تھی، مکہ میں تو انگلیوں پر گنے جاتے تھے. مدینہ میں مسلم شماری ہوئی تھی، مسلمانوں کی تعداد کو شمار کیا گیا تھا تو ہزاروں میں تھے بس. جو شمار کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کرو بھائی دیکھو کتنے لوگ ہیں، تو ہزاروں تک پہنچا. اور مشہور ہے کہ فتح مکہ میں 10,000 تقریباً تھے، اور باقی روم اور فارس بڑے بڑے دو امپائر تھے، رومن امپائر اور پرشین امپائر، بڑی بڑی طاقت ہے. اور یہاں نہت تھے تھوڑے سے، چھوٹی اقلیت، زیادہ آدمی نہیں ہے. اور حجۃ الوداع میں معروف ہے کہ 1 لاکھ سے اوپر لوگوں نے حج کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد عورتیں سب ملا کے جو تھے 1 لاکھ سے اوپر لوگ تھے. لیکن وہ بھی تھوڑے تھے اس وقت، جو آبادی تھی دنیا کی اس میں کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی، تو اقلیت ہی رہی ہمیشہ ہی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے کلام پاک میں، قلیل من عبادی الشکور، کہ شکر گزار تھوڑے ہی ہوتے ہیں، شکر گزار